خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لرزتے ہیں میری مژگان تر پہ شکر کے آنسو، لرزتے ہیں میری مژگان تر پہ شکر کے آنسو، آقا تیری صورت میں حق نے مجھ کو ایک غمخوار بخشا ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اب تک آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، جلوس کو کافی عرصہ گزر گیا، کافی دیر ہو گئی ہے، اب تو ذرا آواز سے پڑھیے سب مل کے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد رب العلا عز اسمه اور نعت مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کے بعد میرے نہایت ہی محترم و مکرم علماء کرام مشایخ عظام اور عشاقان مصطفیٰ، آپ سب کو جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور کے فضل اسی پہ چاہیے کہ خوشیاں کرے، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے، یعنی کہ تمہاری تمامی جمع پونجی جو کچھ بھی ہے ان سب سے یہ بہتر ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں کرو، کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت ہے۔ عزیزان عظیم وقار، اللہ تبارک و تعالی کی یوں تو ہر انسان پر بے شمار فضل ہے، اللہ تبارک و تعالی کے ہر انسان پر بے شمار رحمتیں ہیں، میرے رب تبارک و تعالی کے ہر انسان پر یوں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی اگر آپ کو کوئی بھی نعمت حاصل ہو تو جب نعمت حاصل ہو اس نعمت کے حاصل ہونے پر آپ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں، تو اس کے بدلے میں رب تعالی کیا عطا فرماتے ہیں؟ میرے رب تبارک و تعالی کسی بھی نعمت کی خوشی کرنے پر اور وہ جو نعمت تمہیں حاصل ہوئی ہے اس پہ جو شکر ادا کرتے ہو، رب تبارک و تعالی کا اپنا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، تو تم شکر کرو گے میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی مال و دولت سے نوازتے ہیں، وہ جب اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی اس نعمت کے شکرانے میں ان کی نعمت اللہ تعالی نے عطا فرما دی کہ یہ دولت اللہ تعالی نے عطا کی، اس دولت کے حاصل ہونے پر جب اس نے خوشی کی تو رب تبارک و تعالی نے مزید نعمتیں عطا فرما دی، اس کے پاس مزید نعمتیں آ جاتی ہیں، مزید نعمتوں سے اللہ تعالی سرفراز فرماتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب آپ بتائیے جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو بھی کوئی نعمت عطا کر دے، وہ شکر ادا کر دے، تو رب تبارک و تعالی مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام، یہ بھی تو اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے۔ اس نعمت میں اگر آپ شکر ادا کرو گے، خوشیاں کرو گے، خوشی کرنا اسی بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب اس نعمت کے حاصل ہونے پر آپ خوشی کریں گے تو کیا ایک اور محمد پیدا ہو جائیں گے؟ مزید نعمت، کیا ایک اور خاتم نبی اس دنیا میں آئیں گے؟ نہیں نہیں، ایسا قطع نہیں، بلکہ تم اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے رہو۔ اس عظیم نعمت کے حصول پر جب تم رب تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو گے تو رب تبارک و تعالی تمہیں تمامی نعمتوں سے نوازیں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمامی نعمتوں سے کیوں نوازیں گے؟ کیوں میرے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ السلام تمامی نعمتوں کے اصل ہیں، تمامی نعمتوں کے اصل میرے مصطفیٰ ہیں؟
اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کے اصل ٹھہرے تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی، اس پہ ہم شکر ادا کریں تو گویا یہ اسی طرح ہے جیسے ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح اس نعمت کا شکر ادا کرنا تمامی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، تمام نعمتوں کی شکر کرنے کے مترادف ہے، تو بالکل اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ عظیم نعمت ہے رب تبارک و تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کا اگر کوئی انکار کر دے وہ پھر تمامی نعمتوں کا انکار کہلائے گا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نعمتوں سے کیوں نہ نوازیں ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں سے ہمیں کیسے نہیں نوازیں گے؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا جب ہم شکر ادا کر رہے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہم منا رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، آپ کو یاد ہوگا بخاری شریف کی بہت ہی مشہور روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کسی شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو لہب کو خواب میں دیکھا۔ خواب میں جب دیکھا تو ان سے پوچھا گیا کہ تم کیسا محسوس کر رہے ہو ہم سے الگ ہونے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا کہ تم سے الگ ہونے کے بعد مجھے کوئی خیر نصیب نہیں ہوئی، کوئی خیر میری قسمت میں نہیں ہے، بس سوموار کے دن میرے اس انگلی سے، شہادت کی انگلی سے پانی نکلتا ہے اور وہ میں پیتا ہوں اور رب تبارک و تعالیٰ میرے عذا میں تخفیف فرماتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں کیا تھا؟ اپنی لونڈی سومیہ کو اس نے آزاد کیا، سویبہ کو جب آزاد کیا تو اس انگلی کا اشارہ کیا تھا، جب اس انگلی کا اشارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رحمت سے اس کو بھی نواز دیا۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، کوئی بھی کافر چاہے جس این جی او سے بھی اس کا تعلق ہو، اس کا این جی او پورے عالم کو گھیرا ہوا ہو، وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرتا رہے، قانون شریعت کیا ہے؟ قانون شریعت یہ ہے کہ کوئی بھی کافر کوئی بھی نیکی کر لے اس کو اس دنیا میں ہی اجر ملتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں، نہ آخرت میں اجر ہے نہ برزخ میں اجر ہے، کہیں بھی کوئی اجر نہیں۔ جو بھی نیکیاں کر دے اسی دنیا میں اسے بدلہ دیا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، بقیہ جتنے بھی نیکیاں کرتے رہو وہ سب کے سب چاہے وہ غیر مسلم بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازنے پہ آتے ہیں تو اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے والے کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، ارے اگرچہ وہ کافر ہے، اگرچہ وہ کافر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں، میلاد کی خوشی اس نے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بھی اسے نواز رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، آخرت میں بھی رب تبارک و تعالیٰ ایک کافر کو نوازتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جب ایک کافر کو نوازتے ہیں، ہم تو ارے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے، وہ کافر تھا ہم مومن ہیں، وہ کافر تھا ہم مومن ہیں، ارے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور ہم تو غلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمامی نعمتوں سے جب نوازتے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ بھر لو کرم کا جوڑیاں، آ جاؤ مانگتے ہو رحمت لٹاؤ، نبیوں نے سردار آ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی قدر، میلاد منانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بات یہ نہیں کہ ابو لہب ایک کافر ہے اس کو ہم نے دلیل بنا دیا ہے، کہ ایک کافر کو ہم نے دلیل بنا دیا اپنے لیے اور ایک کافر کے عمل کو ہم نے اپنا دیا، ارے ایسا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر اگر غور کرو تو قطعاً یہ سوال تمہارے دل میں پیدا نہ ہو اور کہیں تمہارے ذہن و خیال میں یہ سوال آ جائے، کیونکہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہودیوں کو دیکھا، یہودی اس ایک دن یوم عاشورہ کے دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے آل کو فرعونیوں سے نجات دی تھی، تو
تو جب فرعونیوں سے نجات دی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منکم فصامه وعمل بصيامه۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو فعل کو نہ صرف اپنایا بلکہ حکم بھی فرمایا کہ یہودیوں نے آج روزہ رکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی حکم فرمایا صحابہ کرام کو کہ تم بھی روزہ رکھ لو۔ تو جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملے اس کو لے لینا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ذوالفقار علی المواہب میں علامہ ابوالخیر شمس الدین وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کو انہوں نے بیان کیا ابو لہب کی۔ اس کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ جب ابو لہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس کافر کو نوازا تو اس موحد کی کیا کیفیت ہوگی، اس موحد کا کیا حال ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مسرور ہوتا ہے اور وہ مال و دولت خرچ کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں مجھے میری جان کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بدلہ انہیں دیں گے کہ آخرت میں مرنے کے بعد انہیں جنات نعیم میں داخل فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ وما علی الا البلاغ۔